ناقدری پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ وہ تو محتاج تو ہم ہیں خدا کے کرم کے، خدا کے فضل کے اور خدا کے دین کے۔ اس لیے جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ بات تو ساری وضاحت کے ساتھ الحمدللہ سامنے آ چکی، لیکن بھائی بار بار مذاکرہ کرنا، بار بار سننا اور بار بار بولنا، بار بار سننے سے، بار بار بولنے سے خدا کی بڑائی دل میں اترتی ہے اور خدا کی بات دل میں بیٹھتی ہے، اور پھر جب دل میں بات اتر جاتی ہے تو آدمی کا دل اندر سے تقاضا کرتا ہے خدا کے حکم کو پورا کرنے کا۔ تو اس لیے یہ بہت مبارک مجلس ہے اور سب سے مبارک جگہ ہے، سب سے مبارک جگہ ہے۔ احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها۔ اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہ مساجد ہے، مسجدیں خدا کے گھر ہیں۔ یہ آسمان والوں کو ایسے چمکتا نظر آتی ہیں زمین پر، جیسے ہم زمین پر رہنے والے رات کی اندھیری میں آسمان پر ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ خدا کے گھر ہیں، مسجدیں۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج جو چوک ہوئی ہے اجتماعی طور پر امت سے کہ ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور پھر امت کو مسجد سے جوڑا، مسجد کے اعمال سے جوڑا، اور مسجد ہی کے ماحول میں امت کو علم اور ایمان سکھایا جاتا تھا، اور مسجد ہی کے راستے سے، مسجد ہی کے نسبت سے علم جو ہے صحابہ کے گھروں میں پہنچائے، دین صحابہ کے گھروں میں پہنچائے، اور مسجد میں صحابہ آتے تھے ایمان سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضوں کو لینے کے لیے آتے تھے۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ گھر سے چلے مسجد میں نماز کی نیت سے، لیکن دین کا تقاضا آ گیا، مسجد ہی سے اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا ہے اور اس مقام پر امت کو پہنچایا ہے، اور اس ایسا تعلق تھا صحابہ کا مسجد سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بغیر مسجد کے انہیں کہیں چین نہیں ملتا۔ جب تک یہ امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی، اعمال مساجد امت کی زندگی میں تھے، امت دنیا میں محفوظ بھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرما رہے تھے، اور امت پھل پھول بھی رہی تھی، اور غیروں کے اسلام میں آنے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جب تک امت کا تعلق مسجد سے تھا، غیروں کے لیے ایمان میں، اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹا ہے، ہم نے اعمال مساجد کو چھوڑا ہے، خود ہمارا اپنی ذات سے اسلام پر باقی رہنا اور اسلام پر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ مسجد سے تعلق ٹوٹنے کی ہی ہمارے گھروں میں بے دینی، ہمارے معاشرے میں بے دینی، ہمارے بازاروں میں بے دینی، ہماری کھیتیوں میں بے دینی، ہماری تجارتوں میں بے دینی، زندگی کے تمام شعبوں میں جو بے دینی ہے وہ ہمارا مسجد سے اور اعمال مساجد سے تعلق ٹوٹنے کی بنیاد پر ہے۔ مسجد سے تعلق کا جڑنا یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ وہ کثرت کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں. مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. جو مسجد آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے راحت نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے ہم پل صراط کا راستہ آسان کر دیں گے. جس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر رکھیں گے پل صراط، ہر ایک کو گزرنا ہے کہ مسجدوں کو وقت دینے والے اس راستے پر آسانی سے عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے. سب سے بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے. تو نیت کرو بھائیو، ہم انشاءاللہ مقام پہ رہ کر مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں کو وقت دیں گے، کریں گے انشاءاللہ. مسجد کے کیا اعمال ہیں ہم سے متعلق؟ 3 عمل، 3 کام روزانہ کرنے ہیں. رات بڑی وضاحت کے ساتھ کہ مسجدوں کو باعتبار وقت کے آباد کرنا اور باعتبار افراد کے مسجدوں کو آباد کرنے کی محنت کرنا. ایک تو ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لائیں گے انشاءاللہ. اور ایک ہر مسلمان ہماری مسجد کی جماعت کا ساتھی ہے. ایک مسلمان کو خوشامد کر کر مسجد میں لانے کی محنت کریں گے. یہی دعوت و تعلیم مسجد کی آبادی کی محنت ہے. یہی مسجد کی آبادی کی محنت کا مقصد ہے. مسجد میں تعلیم ہو رہی ہو اور بستی میں دعوت کی محنت ہو رہی ہو، آنے والوں کا استقبال ہو رہا ہو. مسجد میں تعلیم کا حلقہ چل رہا ہو اور پھر آنے والوں کو ایمان کے حلقوں میں بٹھایا جا رہا ہو، ان کا قرآن صحیح کرایا جا رہا ہو. بڑے بڑے علماء صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبائر صحابہ میں خود بازار میں تشریف لے گئے اور یوں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم بازار میں مشغول ہو، مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ سمجھے کہ شاید کہیں سے مال غنیمت آیا ہے، دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں رکے رہے اور ان کا انتظار کرتے رہے. یہ دکاندار جب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز مسجد میں تقسیم نہیں ہو رہی. ایک ایک کر کے واپس جانے لگے اور یوں عرض کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا پھر کیا دیکھا مسجد میں؟ کہ مسجد میں تو حلقے لگے ہوئے تھے. کسی حلقے میں قرآن سکھایا جا رہا تھا، کسی حلقے میں ایمان کی حقیقت اور ایمان سکھایا جا رہا تھا، اور کسی حلقے میں حلال و حرام کا علم سکھایا جا رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی تو نبی کی میراث ہے. انبیاء دینار و درہم نہیں چھوڑتے، انبیاء تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں اپنے وقت کی ترتیب بنانی ہے. یہ 2.5 گھنٹہ تو کم سے کم ہے کہ ہر ایک ایمان والے کا مسجد کی آبادی کی محنت کے لیے کم سے کم 2.5 گھنٹے کا وقت لگے. اور اس وقت لگنے کا مقصد کیا ہے کہ ایسی محنت ہو محلے میں، بستی میں، کہ 100% نمازوں کا ماحول زندہ ہو جائے. ایک بھی ایمان والا مرد بالغ نہ بچے جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ نماز کے لیے نہ آ رہا ہو. جو روزانہ پابندی کے ساتھ مسجد کی تعلیم میں اپنے فکر سے اپنی ضرورت کے ساتھ روزانہ تعلیم میں شرکت نہ کر رہا ہو، اور ہر ایک کے دل میں دوسری تعلیم کی فکر پیدا ہو رہی ہو کہ جو تعلیم میں نے مسجد کے حلقے میں بیٹھ کر سنی ہے یہ تو میری مسجد کی تعلیم ہے، اس سے تو میرے اندر
اعمال کا شوق پیدا ہوگا اور میرے دل عمل پر آئے گا. اسی تعلیم کو مجھے اپنے گھر میں بھی لے کر جانا ہے. اس لیے کہ گھر میں مستورات بھی ہیں, گھر میں بیٹے بیٹیاں بھی ہیں, اور ہر ایک کو دین سکھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. گھر والوں کو دین سکھانا گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کے جی میں ہر ایک کی شرکت روزانہ مسجد کے مشورے میں ہو رہی ہو. تو روزانہ 3 کام کرنے, مسجد کے مشورے میں فکر کے ساتھ بیٹھنا, اور نشانہ اپنا محلہ اپنی بستی ہو, اور نیت پورے عالم کی بے دینی کیسے ختم ہو. اس لیے کہ ہم تو عالمی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عالمی نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کی امت بھی عالمی امت ہے. ایک ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے, اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. لیکن بھائیو, بزرگوں, دوستو, ہمارے سامنے ہماری مسجد کا اطراف ہو, ہمارے سامنے ہمارا محلہ ہو, ہمارے سامنے ہماری بستی ہو, لیکن مشورے میں ہماری نیت ہو کہ پورے عالم کی بے دینی کیسے دور ہو. نیت ہماری پورے عالم کو سامنے رکھ کر مشورہ کرنا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے. خدا کا فیصلہ نیتوں پر ہوتا ہے. ہم پورے عالم میں نہیں جا سکتے, لیکن اللہ تعالی ہماری نیت پر ہمیں پورے عالم میں محنت کرنے کا اجر مرحمت فرمائیں گے. تو مشورہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر کہ ایک ایک فرد امت خدا کی اطاعت پر, نبی کے طریقے پر کیسے آئے, ایک ایک فرد کی زندگی میں اللہ کا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ کیسے آئے. ابتدا اپنی ذات ہے, ابتدا اپنی ذات ہے. اور روزانہ میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, مسجد کی تعلیم میں کسی بھی نماز کے بعد مشورے سے جو مسجد کی تعلیم ہوتی ہو, ہم اپنی ضرورت سمجھ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں اور دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کو سنیں. جب ہم دھیان کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اللہ کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا نور ہمارے دلوں میں اترے گا. اور پھر جب دل کے اندر ایمان کا نور بیٹھ جائے گا تو بھائیو, بزرگوں, دوستو, عمل کرنا بالکل آسان ہو جائے. روزانہ مسجد کی آبادی کے لیے وقت دینا, یہ 3 عمل, مشورہ, تعلیم اور مسجد کی آبادی کے لیے وقت دینا, یہ روزانہ 3 کام کرنے ہیں. کریں گے انشاءاللہ. ایک عمل ہفتے میں 2 جگہ کرنا ہے. ایک عمل ہفتے میں 2 مسجدوں میں کرنا ہے. اپنی مسجد کا گشت بھی اور دوسری مسجد کا گشت بھی. جو بھی مشورے سے طے ہو جائے اس مسجد میں ہماری مسجد وار جماعت کی شکل میں جا کر اس مسجد کے گشت میں شرکت کرے, اور اس مسجد کی مسجد وار جماعت کو مسجد کے اعمال پر کھڑا کرنے کی کوشش اور محنت کرے. پہلے جا کر کسی نماز سے پہلے وقت فارغ کر کے محلے والوں کو جمع کرنا اور ان کو خدا کے گھر میں لا کر خدا کے دین کی بات کرنا, اور پھر ان کو مقامی کام کے لیے تیار کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ کرنا. یہ ایک عمل ہفتے میں ہوگا, اور ایک عمل بھائیوں مہینے میں کرنا ہے. کم سے کم مہینے میں ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں ترتیب کے ساتھ ہفتہ مقرر کر کے بلا ناغہ ہمارے 3 دن اللہ کے راستے میں ہر ماہ لگائیں گے انشاءاللہ. جب ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور 27 دن دنیا کے کاموں میں لگائیں گے تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اس امت کو بے شمار نعمتیں اللہ نے مرحمت فرمائی ہیں. اس امت کی ہر نیکی کا اجر اللہ نے 10 گنا طے کر دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها.
جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو اس کی نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ تو 3 کا 10 گنا 30 بنے گا، 3 کا 10 گنا 30 بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ 27 دن بھی خدا کے راستے میں ہی لکھیں گے اور آپ کو پورے مہینے خدا کے راستے میں دین کی محنت کا اجر مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمیں ان 5 کام، یہ 5 اعمال ہیں مسجد کی آبادی کی محنت کے۔ روزانہ 3 کام، روزانہ مشورہ کرنا، روزانہ مسجد کی آبادی کی محنت کرنا، روزانہ مسجد کی تعلیم میں وقت دینا، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، اور مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ تو مسجد کی آبادی کی محنت ہے۔ اب بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہمارے پیچھے ہماری بہن بیٹیاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو دین سکھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اور خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو خود دین سیکھو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ خود دین سیکھو اور اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ گھر والوں کو دین کیسے سکھائیں گے؟ بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ ابتدا میں ہم سب سے پہلے گھر کی تعلیم کی فکر کریں۔ میں نے عرض کیا نا کہ مسجد کی تعلیم کو گھر تک لے کر جانا ہے، اسی لیے ہر ساتھی کے ذمے، ہر مرد کے ذمے 2 تعلیمیں ہیں، ایک مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم۔ اور گھر کی تعلیم جب تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک گھر کا ذمہ دار بذات خود گھر کی تعلیم میں شریک نہ ہو۔ گھر کا ذمہ دار جب تک گھر کی تعلیم میں بذات خود شرکت نہیں کرے گا، گھر کی تعلیم میں نہ استقامت ملے گی، نہ گھر کی تعلیم مضبوط ہوگی۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم اس کام کو عورتوں کے حوالے نہ کریں بلکہ خود اس کام کی نگرانی کریں۔ سنا ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد اندر تشریف لے جاتے اور گھر والوں سے فرماتے کہ آؤ تعلیم کریں۔ گھر کی مستورات عرض کرتے تھے کہ ہماری تعلیم تو ہو گئی، کہ نہیں میری تعلیم نہیں ہوئی، آؤ سب بیٹھے تعلیم کریں، اور پھر سب کو تعلیم میں بٹھاتے تھے۔ اس لیے یوں فرماتے ہیں کہ ایسا وقت طے کرو جو سب گھر کے آدمی، سب گھر کی بہنیں اور سب گھر کے مرد اس تعلیم میں آسانی سے شرکت کر سکیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر دودھ پیتے بچے، بے سمجھ بچے، معصوم بچے سو جائیں تو گھر کی تعلیم کا جب حلقہ لگے انہیں گھر کی تعلیم میں لے کر بیٹھو، اس لیے کہ تعلیم میں یا تو اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اور یا نبی کا فرمان پڑھا جائے گا، اور دونوں کلاموں میں اللہ کے کلام میں بھی نور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی نور ہے۔ جب ہم بچوں کو تعلیم کے حلقے میں لے کر بیٹھیں گے تو خدا کے کلام کا نور بچوں کے دلوں میں اترے گا، نبی کے فرمان کا نور بچوں کے دلوں میں اترے گا، اور پھر بنیاد پڑے گی ان بچوں کے دین پر چلنے کی۔ تو اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، گھر کی تعلیم بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ گھر کی تعلیم بھی 5 اعمال کے ساتھ کرنی ہے۔ کتنے عمل ہوں گے گھر کی تعلیم میں؟ گھر کی تعلیم میں بھی 5 کام ہوں گے۔ سب سے پہلا عمل گھر کی تعلیم میں فضائل قرآن میں سے چند احادیث پڑھ کر قرآن کا حلقہ لگایا جائے، اور قرآن کے حلقے کی ذمہ داری گھر کے اس مرد عورت کو دی جائے جس کا قرآن سب سے اچھا ہو، جو سب سے صحیح قرآن پڑھتا ہو۔ اگر بیٹے کا قرآن صحیح ہے تو حلقے کی نگرانی بیٹا کرے، اگر بیٹی نے قرآن اچھا پڑھا ہے تو حلقے کی نگرانی بیٹی کی ذمہ داری میں۔ اللہ یہ کہ عذر کے دن ہیں جو مستورات کے، ان میں وہ حلقے میں بیٹھ کر قرآن کو سن سکتی ہے لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتی۔ تو اس لیے بھائیو، گھر کی تعلیم میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ قرآن پاک کا حلقہ ہے۔ اور دوسرا
فضائل کی تعلیم ہے۔ ایک دن تعلیم منتخب احادیث کی ہوگی، جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صفات پر لکھا ہے، اور اس تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ ان صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ان صفات کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ایمان سیکھنا ہے، نمازوں کو مشق کر کے صحیح کرنا ہے، نمازوں کا علم سیکھنا ہے، اللہ کی ذات کا دھیان دل میں پیدا کرنے کے لیے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا اور موقع محل کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عمل سکھایا تو عمل کا طریقہ اور عمل سے پہلے کی دعا بھی سکھائی۔ صحابہ کو مسجد میں آنے کا حکم فرمایا تو مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ بھی سکھایا اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی سکھائی۔ عمل سے فارغ ہو کر مسجد سے جانا ہے تو مسجد سے نکلنے کا طریقہ اور مسجد سے نکلنے کی دعا بھی سکھائی۔ جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ ہے، اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ بھی اور اپنے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس لیے جب بھی ہم گھروں میں جائیں تو سب سے پہلے ہم سیدھا پاؤں گھر کے دروازے پر رکھیں بسم اللہ پڑھ کر، اور پھر سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت بڑی سنت ہے، اور سلام اللہ کا نام ہے، جہاں جتنا لیا جائے گا اتنی ہی سلامتی آئے گی۔ گھر میں اس کا ہم کثرت سے خدا کے نام کو لیں گے تو گھروں میں سلامتی آئے گی۔ اپنے محلے اپنے بستی میں اس سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ محلے اور بستی میں سلامتی نازل ہوگی۔ تو گھر کی تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کا حلقہ، کہ قرآن تو نماز میں پڑھنا فرض ہے، اگر قرآن صحیح ہے تو نماز صحیح ہوگی، اگر قرآن میں کمزوری ہے تو بھائیو نماز بھی کمزور ہوگی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کو الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ صحیح طریقے پر پڑھتے سیکھنا، جس کو علماء تجوید کہتے ہیں، ہر حرف کو نکالنے کی مشق کرنا اور ہر حرف کو صحیح ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا، اسی کے لیے قرآن صحیح ہو جائے ہم سب کا اور گھر والوں کا۔ اس کے لیے گھر کی تعلیم میں سب سے پہلا عمل قرآن پاک کا حلقہ ہے۔ دوسرا عمل کتابی تعلیم، ایک دن منتخب حدیث اور ایک دن فضائل اعمال، دونوں جلدوں کے ساتھ۔ فضائل اعمال 2 جلدوں میں، فضائل اعمال اول، فضائل اعمال دوم، فضائل صدقات اور فضائل حج۔ روزانہ ایک دن اس میں سے اور ایک دن اس میں سے۔ تیسرا عمل گھر کی تعلیم میں وہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے۔ تعلیم کے بعد روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ ہو، بدل بدل کر کرائیں، کبھی باپ، کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی بیٹا اور کبھی بیٹے کی گھر والی سے کرائیں۔ اگر پوتا پوتی بالغ ہے، سمجھدار ہے تو ان سے بھی 6 صفات کا مذاکرہ کرائیں کہ یہ 6 صفات اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی صفت ایمان، کلمہ طیبہ۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان ہے، اور دوسری صفت نماز ہے، اور تیسری صفت علم و ذکر ہے، اور چوتھا اکرام مسلم ہے، پانچواں اخلاص نیت ہے، اور چھٹی صفت دعوت اللہ ہے۔ یہ 6 صفات ہیں، اگر ہم سب کی زندگی میں آ جائیں تو بزرگوں پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ بلکہ یوں سمجھو یہ 6 مرضوں کی دوا ہے، یہ بے دینی کی دوا ہے، اور جب کوئی بھی حکیم دوا دیتا ہے تو پرہیز بھی بتاتا ہے۔ ان کو بچانے کے لیے پرہیز کیا ہے کہ لا یعنی سے پرہیز کرنا، زبان کے بول بھی لا یعنی نہ ہو، کانوں کا سننا بھی لا یعنی نہ ہو، اور آنکھوں کا دیکھنا بھی لا یعنی نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں لا یعنی اس کو کہتے ہیں کہ نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع۔
تو اس لیے لایانی سے پرہیز کرنا، اس لیے اللہ حضرت جی دامت برکاتہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب احادیث میں ان 6 صفات کے متعلق قرآن پاک کی آیتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع فرمائی ہیں، اور پھر آخر میں لایانی سے پرہیز کرنا اور اس کا نقصان بھی دلائل کے ساتھ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں وہ بھی جمع کیا ہے کہ لایانی سے پرہیز کرنا کتنا ضروری ہے اور پرہیز نہ کرنے پر کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو ایک عمل 6 صفات کا مذاکرہ، اور چوتھا عمل گھر کی تعلیم میں تشکیل کا ماحول ہو، گھر کی تعلیم میں تشکیل کا ماحول ہو، ہر ایک کی تشکیل ہو تاکہ ہر ایک کا وقت لگنا آسان ہو جائے، بیوی شوہر کی تشکیل اور بیٹا باپ کی تشکیل، بیٹی ماں کی تشکیل، اس لیے کہ وقت لگانا تو مستورات کو بھی ہے، اور مستورات کی ترتیب یہ ہے کہ مرد تو ہر مہینے لگائے گا 3 دن پابندی کے ساتھ، لیکن مستورات کی جو نکلنے کی ترتیب ہے وہ 1 مہینے کے بعد 2 مہینہ چھوڑ کر ہر تیسرے مہینے میں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، 3 مرتبہ اس طریقے سے جس مستورات کا وقت لگ گیا پھر اس کو سحر روزے کے لیے اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا، عشرے کے لیے پہلے 3 مرتبہ 3 دن لگانے، 2 مہینے بیچ میں وقفہ کر کے، لیکن مرد ہر مہینے لگائیں گے، اور 3 مرتبہ 3 دن لگ جانے کے بعد پھر ان کا عشرہ لگوانا۔ جب عشرہ لگ گیا ہماری بیوی کا یا ہماری ماں کا یا ہماری بیٹی کا، اب اس کے لیے چلے میں جانے کا راستہ کھل گیا، جس مستورات کا عشرہ لگ گیا اب اس کے لیے چلے کا راستہ کھل گیا۔ لیکن بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس کا چلہ جب لگے گا جب ہمارے 4 مہینے لگ جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی عورت کے ساتھ محرم اللہ کے راستے میں جائے گا اس کے چلے میں جانے کے لیے 4 مہینے لگنے شرط ہے۔ تو انشاءاللہ 4 مہینے تو ماشاءاللہ سب ساتھیوں کے لگے ہوئے ہیں، اور اگر نہیں لگے اب تک تو اب نیت کر لو، انشاءاللہ اللہ آسان کر دیں گے، لگائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب 1 چلہ لگ گیا ہماری گھر کی مستورات کا، اب 2 سال کے بعد پھر اس کو دوبارہ اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا ہے، لیکن 2 سال کے دوران وہی ہر 2 مہینے کے بعد 3 دن کی ترتیب، اور 3 مرتبہ 3 دن لگنے کے بعد پھر عشرے کی ترتیب، یعنی سال میں 3 دفعہ 3 دن لگانے، اور سال میں 1 عشرہ لگانا، اور پھر دوسری سال میں بھی 3 مرتبہ 3 دن لگانے ہر 2 مہینے کے بعد، اور پھر عشرہ لگانا، اور پھر تیسرے سال میں اللہ کے راستے میں دوسرے چلے کے لیے نکلنا۔ جب دوسرا چلہ لگ گیا اب بیرون ملک کا راستہ کھل گیا۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس دعوت کے میدان میں کوئی نصاب نہیں ہے کہ 4 مہینے لگ گئے، مستورات میں چلہ لگ گیا، یا سال لگ گئی، کہ آدمی کو بھی اجازت مل گئی اب چھٹی ہے، نہیں، یہ تو ایک اپنی زندگی کو، اپنی محنت کو سیڑھی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ زینہ بنانا ہے، زینہ۔ ایک سیڑھی پہ پہنچ گئے تو دوسری سیڑھی پہ چڑھنے کی کوشش، جس طرح دنیا کی محنت کو کہ ایک دکان بن گئی تو اب دوسری دکان کی فکر لگ گئی، ایک بیٹے کا کاروبار صحیح ہو گیا تو اب دوسرے بیٹے کو کاروبار میں سیٹ کرنے کی فکر ہو گئی۔ تو جس طرح ہم دنیا کی محنت کو زینہ بنائے ہوئے ہیں، اسی طرح بھائیوں بزرگوں دوستوں دعوت کی محنت کو اور اپنی زندگی کے معمول کو سیڑھی بنانا ہے۔ سیڑھی کیا مطلب؟ کہ ہم چڑھتے رہیں گے، پیچھے والوں کو رستہ کھلتا رہے گا، اور اگر ہم نے اپنی محنت کو چبوترا بنا دیا کہ بھئی ہم نے تو 4 مہینے لگا دیے، بیرون ملک ہمارے تو 5 مہینے لگ گئے، ہماری تو مستورات کے ساتھ بھی 2 چلے لگ کر بیرون کا سفر بھی ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، اب کون سا تقاضا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم نے تو اپنی محنت کو زینہ بنانا ہے۔ ہمیں تو ساری زندگی موت تک محنت کرنی ہے، اور ساری زندگی اس راستے میں چلنا ہے، اور ساری زندگی اللہ کے حکموں کے ساتھ، نبی کی نورانی طریقے کے ساتھ ہمیں دعوت کے تقاضوں پر چلنا ہے۔
اس کی نیت کر لو انشاءاللہ۔ چلیں گے بھائی؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ مقامی محنت کی ترتیب بڑے فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں اب تو ہر سال 6 مہینے کتنا وقت مانگا جا رہا ہے؟ ہر سال 6 مہینے، اور نیت کرو گے تو انشاءاللہ خدا آسان کر دیں گے۔ 4 مہینے اللہ کے راستے میں پھرنا اور 2 مہینے نظام الدین کے تقاضے پر لگانا، یہ سالانہ 6 مہینے کی ترتیب۔ 4 مہینہ اللہ کے راستے میں پھرنا جماعت کے ساتھ، اور 2 مہینے نظام الدین کے تقاضے پر، 2 مہینے نظام الدین کے تقاضے پر ہماری تیاری تو مکمل ہو، حسب حیثیت خرچہ بھی لے کر جائیں، اور اگر پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ بھی لے کر جائیں، اس لیے کہ نظام الدین میں تو ملکوں کے تقاضے بھی آتے ہیں، صوبوں کے تقاضے بھی آتے ہیں، اور خود نظام الدین میں بھی بہت سے تقاضے ہیں۔ اب یہ تو وہاں جانے کے بعد وہ حضرات طے کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے لیے نظام الدین ہی میں روک کر رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جماعت بیٹھی ہو اور آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑ کر یہ تقاضا آپ کے ذمہ آ جائے، اور آپ کو اس جماعت کے ساتھ لگا کر اللہ کے راستے میں بھیج دیا جائے۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو صرف 2 چیزیں لے کر آؤ، ایک وقت اور ایک خرچہ۔ ایک وقت لے کر آؤ اور ایک خرچہ لے کر آؤ۔ آگے کا معاملہ تو یہاں مشورے میں طے ہوگا کہ آپ کو یہاں رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی تقاضے پر بھیجنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ تو خدا کی طرف سے تقاضا آتا ہے۔ تقاضا کہاں سے آتا ہے؟ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہمیں مقام پہ رہ کر بھی دین کی محنت کرنی ہے، مسجدوں کو وقت دینا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اعمال مساجد میں رہ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور گھروں کے ماحول کو دیندار بنانے کی فکر کرنی ہے۔ ہر گھر میں سے ایسا ماحول بن جائے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں، کبھی 3 دن کے لیے بیوی کا سفر ہو رہا ہو، کبھی بیٹا چلے 4 مہینے میں جا رہا ہو، تو کبھی باپ بیرون ملک 5 مہینے میں جا رہا ہو۔ ایسی ترتیب بنے کہ ہمارے گھر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی خدا کے راستے میں ہو۔ یہ سیرت صحابہ میں اور صحابہ کی زندگی میں یہی بات ملتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں ایسا عمل کا ماحول ہو کہ ہماری مسجدیں 24 گھنٹہ عمل سے آباد ہوں، کہ اگر کوئی باہر دوسری بستی کا مسلمان آئے تو اسے ہماری مسجد میں آ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر ایمان سیکھنے کا، اعمال کے فضائل سننے کا، قرآن کو صحیح کرنے کا موقع ملے، اور پھر آپ کے اس مبارک عمل کو وہ اپنے دل میں لے کر اپنی بستی میں جائے، اور پھر اپنی مسجد کو اسی طریقے پر عمل سے آباد کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہو۔ الحمدللہ بہت سی مسجدیں ہیں جو اس وقت صوبوں میں اور ملکوں میں 24 گھنٹے کی آبادی پر ہیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لائیں گے۔ ہم اپنی بستیوں میں 100% نمازوں کا ماحول زندہ کریں گے۔ کوئی بالغ مرد ایسا نہ رہے کہ جو 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا نہ کر رہا ہو۔ گھر میں کوئی بہن بیٹی ایسی نہ ہو کہ جو نماز کی پابندی کے ساتھ زندگی نہ گزار رہی ہو، کہ جس کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہ ہوں۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ کی سنت اگر عمل میں موجود ہے، وہی عمل خدا کے یہاں مقبول ہوگا۔ اگر آپ کا طریقہ عمل میں موجود نہیں ہے، وہ عمل خدا کے یہاں مردود قرار دے دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے میں پورا دین ہے۔ اس کلمے میں پورا دین ہے کہ خدا کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہی کلمے کے تقاضے ہیں، اور یہی کلمے کا مقصد ہے۔
کہ ہم سب کی زندگی میں، ہم سب کے دلوں میں اس کلمے کی حقیقت آئے اور ہماری زندگی کے ہر عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی پاکیزہ طریقہ زندگی میں آئے۔ ہم کوشش کریں گے تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا دین پر چلنا آسان کر دیں گے، مسجدوں کو وقت دینا خدا آسان کر دیں گے، اللہ تعالی اپنے راستے میں نکلنا آسان کر دیں گے۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اس وقت عالمی تقاضے، عالم سے تقاضے، ملکوں کے تقاضے، اس لیے ماشاءاللہ رات تشکیلیں ہوئی ہیں۔ حضرات علماء کرام کی تشکیلیں سال کے لیے، بعض علماء کی تشکیلیں دوسرے سال کے لیے، بعض علماء کی تشکیلیں دوسرے سال کے لیے۔ رات حضرت نے اپنے بیان میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ 6 جماعتیں علماء کرام کی، 6 جماعتیں اس وقت ان حالات میں نظام الدین سے ہدایات سن کر اور مسافہ کر دوسرے سال کے لیے اور عرب ممالک کے لیے الحمدللہ روانہ ہو گئی۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، اور بہت سی جماعتیں 5 مہینے کی ذمہ دار ساتھیوں کی الحمدللہ ملکوں کے لیے رخ مل گئے، اور اللہ کا احسان ہے کہ ملکوں کے لیے جماعتوں کی ترتیب اور محنتیں شروع ہو گئی۔ اللہ کا احسان ہے، جس وقت ملک کے حالات بالکل ناساز تھے، اس وقت اللہ کا احسان ہے ہمارے میوات والوں نے وہ جماعت پیش کر دی حضرت جی کی خدمت میں، جو جماعت 27 سال کے لیے تیار ہوئی تھی، اور اس جماعت کا کچھ وقت لگا۔ اللہ کے فضل ہے وہ جماعت مکمل تیاری کے ساتھ اللہ کے راستے میں چل رہی ہے۔ بعض ساتھیوں کے پاسپورٹ ختم ہو گئے، اس لیے جماعت کا رخ میوات ہی میں بنا دیا گیا، اور وہ جماعت میوات میں کام کر رہی ہے۔ اس لیے کہ باہر جانے کے لیے تو پاسپورٹ ضروری ہے، کچھ شرائط سرکاری ہے اور کچھ شرائط مرکز کے ہیں۔ بھائی باہر تو وہ جائے گا اب جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے اس ملک میں لگ جائیں گے، اور جو ماہانہ پابندی کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، جو مقام پہ رہ کر پابندی کے ساتھ اعمال مساجد میں جس کی شرکت ہوگی، اور جو مسجد کا عمل اپنی ذات سے کر رہا ہوگا۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دنیا کی اصلاح کے لیے نظام الدین مرکز کو قبول فرمایا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کا طریقہ سیکھنے کے لیے۔ لوگ ایک بات کو پوچھنے کے لیے ملکوں سے سفر طے کر کے آ رہے ہیں نظام الدین مرکز، اور ملکوں کے تقاضے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جماعتیں بھیجی جائیں۔ تو بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم تیاری نہیں کریں گے اور ہم اپنے نکلنے کی ترتیب نہیں بنائیں گے تو بھائی نظام الدین والے کہاں سے ان تقاضوں کو پورا کریں گے؟ یہ تقاضے تو سارے کے سارے ہم سے اور آپ سے متعلق ہیں، سارے تقاضے ہم سے متعلق ہیں۔ بیرون ملک کا دوسرے سال کا تقاضا حضرات علماء کرام سے متعلق ہے، اور 5 ماہ بیرون کا تقاضا وہ کام کرنے والے ساتھیوں سے متعلق ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہمارا اس دعوت کے میدان میں نہ کوئی نصاب ہے اور نہ کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ اس کے تو 4 مہینے لگ گئے، نہیں، ہمیں تو کرنا اور چلتے رہنا، کرتے رہنا اور چلتے رہنا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بڑوں سے سنا کہ خصوصاً میوات کے اجتماعات میں حضرت جی جب تشکیل کا وقت آتا تھا تو نیت کراتے تھے کہ نیت کرو کہ ہم اس کام کو موت تک کریں گے۔ کیا نیت کراتے تھے؟ کہ ہم اس کام کو موت تک کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ سب نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ؟ اس کام کو مرتے دم تک کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے۔ اور دوسرا جملہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ بھائی جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔
اگر یقین نہیں تو کر کے دیکھ، یقین نہیں تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یقین نہیں تو مر کے دیکھ۔ اے بھائی جیسی کریں گے ویسا بدلہ ملے گا، تو اس لیے نیت کرو کہ ہم اس کام کو موت تک کریں گے اور مشورے کے ساتھ کریں گے اور پوری دنیا میں جائیں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب میوات والوں کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا، 6 نمبر بڑے مختصر انداز میں بچپن میں سکھائے تھے ہمارے نانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وقت لگا اور بالکل ان پڑھ تھے، پھر قرآن پاک مکمل پڑھا اور الحمدللہ بہت مطالعہ وسیع ہو گیا۔ کلمہ نماز کی محنت کو لے کر یہ میوات والوں کو 6 نمبر سکھائے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کلمہ نماز کی محنت کو لے کر علم الہی ذکر الہی کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گھر گھر در در گلی در گلی گاؤں در گاؤں شہر در شہر ملک در ملک خدا توفیق دے گا تو ساری دنیا میں پھریں گے انشاءاللہ، نیت کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ بہت مبارک مجمع ہے اور بہت قیمتی مجمع ہے، اللہ تعالی آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور خدا ہمارے ارادوں کو اور نیتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو موت تک دین کی محنت کے لیے بھی قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا موت تک دین پر چلنا آسان فرمائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، یہ 2 ذمہ داریاں ہیں مقام پر رہ کر، مسجدوں کو آباد کرنا اور گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی محنت کرنا، اور تیسری بات جو فرمائی جا رہی ہے مرکز سے کہ ہر ایک کی سالانہ 6 مہینے کی ترتیب بنے، ہر ایک کی سالانہ 6 مہینے کی ترتیب بنے، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی بھی اصلاح کرنا اور خدا کے بندوں تک خدا کی بات کو پہنچانا اور خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی محنت کے لیے تیار کرنا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا بدل دعوت کی محنت عطا فرمائی ہے، ورنہ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کا انتخاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چھانٹا ہے اس مبارک محنت کے لیے اور اس مبارک کام کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اب نبی کی محنت کو کرنا اور نبی کے کام کو دنیا میں لے کر چلنا یہ بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، قرآن پاک نازل ہو چکا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نظام زندگی طے کر چکے اور دین مکمل ہو چکا، مکمل شریعت، مکمل نظام زندگی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرما چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین صحابہ کرام کے سکھایا اور صحابہ کرام کے حوالے فرمایا، اور حضرات صحابہ کرام اس پورے دین کو لے کر دنیا میں چلے اور تمام گھر کے تقاضوں کو قربان کیا، چاہتوں کو قربان کیا ہے، خواہشوں کو کچلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرے ہیں۔ آج بھائیوں بزرگوں دوستوں ان کی قربانیوں کی بنیاد پر آج ہم خدا کے گھروں میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، آج ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہیں، یہ ساری اسلامی نشانیاں حضرات صحابہ کرام کی قربانی اور ان کی ذمہ داری کے پورا کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب وقت ہمارا ہے، اب ہم اس ذمہ داری کو کتنا پورا کر کے جائیں گے
یہ تو بھائیوں بزرگوں دوستوں ہماری جو نسلیں ہیں ان کی زندگی ہماری ذمہ داریوں کی گواہی دے گی۔ اگر ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو دیندار بنا کر چھوڑا، ہم نے اپنی نسلوں کو دین کی محنت پر لگایا، ہم نے اپنی اولادوں کو علم سکھایا، قرآن کی تعلیم دی اور خدا کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا کیا، تو بھائیوں بزرگوں دوستوں سمجھو کہ ہم نے بھی کسی نہ کسی درجے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ صفت پیدا نہ ہوئی تو بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں کمزور رہے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ جو محنت ہے کہ مرد عورت کی زندگی میں دین آئے تاکہ ان کی نسلیں دیندار بنیں۔ مرد عورت کی زندگی میں دین آئے گا تو بچے دیندار بنیں گے، اور مستورات کی زندگی میں دین آئے گا مردوں کے راستے سے۔ مستورات کی زندگی میں دین آئے گا مردوں کے راستے سے، اور بچوں کی زندگی میں دین آئے گا ماں کی صحبت سے۔ بچوں کی زندگی میں دین آئے گا ماں کی صحبت سے۔ آپ جتنے بھی اولیاء اللہ کے واقعات پڑھو گے اور اولیاء اللہ کے واقعات سنو گے، ان سب کے ولی بننے میں ان کی ماؤں کی دینداری کا دخل ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ولایت کے مقام تک پہنچایا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ماں کی دینداری کا دخل ہے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہم اس بات کی فکر کریں اور اس ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول دیندار کیسے بنے، ہمارے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے زندہ ہوں، ہمارے گھروں میں اسلامی زندگی اور اسلامی طریقے کیسے آئیں، ہماری بہن بیٹیوں کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسے آئیں۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلنے کی بھی نیت کرو۔ نکلیں گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ بہت سے بھائی ہوں گے کہ جن کی گھر کی مستورات کے چلے بھی لگے ہوں گے، اور الحمدللہ ان کی گھر کی مستورات کے بیرون ملک بھی سفر ہوئے ہوں گے۔ اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک موقع دیا ہے اور اتنا آسان کر دیا کام کہ ہر مرد کا اللہ کے راستے میں نکلنا اور ہر بہن کا، ہر ماں کا اللہ کے راستے میں نکلنا بالکل آسان ہو گیا۔ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ اس وقت تو اللہ کا فضل ہے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب کے زمانے تک ہمارے میوات میں مستورات علم سے بالکل ناواقف تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے اس مبارک دعوت کی برکت سے جب محنت ہوئی اور حضرت نے ترغیبیں دی تو اللہ کا فضل ہے اب بچیاں عالمہ بن گئی، بچیاں حافظ قرآن بن گئی، ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے چلے اور 2 چلے اور 3 چلے اور الحمدللہ بہت سی عورتوں کے 7 چلے اللہ کے راستے میں لگ گئے، 2 بیرون ملک سفر ہو چکے۔ ہماری ایک جماعت موریشس گئی مستورات کی، کارگزاری میں بات آئی کہ اس ملک کا ذمہ دار روزانہ گھر کی تعلیم میں اپنی گھر کی مستورات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بیٹیوں کی سادگی کی زندگی کی ترغیب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سادگی بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو امہات المومنین اور آپ کی بیٹیاں بالکل سیدھی سادی زندگی تھی، صحابہ کی زندگی بھی بالکل سیدھی سادی تھی، لیکن بیٹی کا اور بیوی کا سوال، بیٹی سوال کرتی کہ ابا جی سادگی ہوتی کیا ہے، کسے کہتے ہیں سادگی؟ بیوی نے بھی سوال کر دیا کہ آپ بار بار کہتے ہیں سادگی کسے کہتے ہیں، کوئی نمونہ بھی تو ہو سادگی کو سمجھنے کا۔ محنت کرتا رہا بیچارہ،
اب کوئی سیمپل ہو تو وہ سادگی کا دکھا دے. مقدر کی بات جماعت پہنچ گئی اس ملک میں، میوات کی جماعت، اور اس جماعت کا قیام اس کے گھر میں طے ہو گیا. تقریباً 2 قیام ہوئے. جب جماعت اگلے رخ پہ روانہ ہو گئی تو وہ حضرت اپنے گھر میں گئے. تو سب سے پہلے جب وہ حضرت گھر میں داخل ہوئے تو سلام کے بعد بیٹی نے یوں عرض کیا باپ سے کہ ابا جی آپ روزانہ تعلیم کے حلقے میں فرماتے تھے نا کہ سادگی پسند ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کو سادگی پسند ہے، اور ہم بار بار آپ سے پوچھتے تھے کہ سادگی کسے کہتے ہیں. ابا جی آج سمجھ میں آ گئی سادگی کسے کہتے ہیں. تو بڑا خوش ہوا اور پوچھا کہ آج کیسے سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو جماعت ہمارے یہاں قیام ہوا تھا نا میوات کی جماعت کا، یہ عورتیں بالکل سیدھی سادی تھی، بولنے کا انداز بھی سیدھا، لباس بھی سادہ، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی سادہ، اور آپس میں ان کے تعلقات بھی بالکل سیدھے سادے. تو سادگی سمجھ میں آ گئی کہ سادگی کسے کہتے ہیں. تو بھائیو بزرگوں دوستوں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ خدا آپ کی مستورات کو، آپ کی گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی ملکوں میں عورتوں پہ ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی زندگیوں کا رخ پلٹے گا. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. مستورات کی میوات کی جماعتیں لندن جیسے ملک میں وقت لگا کر آ گئی. جس علاقے میں جن مردوں کو کلمہ یاد نہیں تھا اس دعوت تبلیغ کی محنت سے پہلے، آج اللہ کے فضل ہے میوات کی جماعتیں قطر میں چلتی ہیں. مستورات میوات کی جماعتیں کویت میں وقت لگا کر آ گئی. اللہ کا احسان ہے. کئی عرب ملکوں میں میوات کی جماعتیں گئی اور اللہ کے فضل ہے بڑی اچھی کارگزاری بعد میں. تو اس لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے. جس طرح مردوں کا دین پر چلنا ضروری، اسی طرح مستورات کا بھی دین پر چلنا ضروری ہے. جو سوال مردوں سے ہوگا مرنے کے بعد قبر میں، وہی سوال بہن بیٹیوں سے بھی ہوگا قبر کے اندر. اور قبر کے اندر صرف 3 باتیں پوچھی جائیں گی، چوتھی کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی. سب سے پہلا سوال ہے ایمان کے متعلق، من ربک کا، بتا تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہے ما دینک کا، بتا تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہے من نبیک کا، بتا تیرا نبی کون ہے. یہ 3 سوال ہی مرد سے پوچھے جائیں گے اور یہ 3 سوال ہی عورت سے پوچھے جائیں گے. اور ہر میت سے دنیا کے کسی ملک میں، کسی زمین میں، کسی رنگ کا ہو، کسی زبان بولتا ہو اور کیسی ہی روزی کا استعمال کرتا ہو، محل میں رہ کر گیا، جھونپڑے میں رہ کر گیا، ہر ایک سے 3 باتیں قبر میں پوچھی جائیں گی. اس لیے کہ دنیا تو خدا کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی کہ اگر اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، خدا فرماتے ہیں کہ کسی غیر ایمان والے کو ایک قطرہ پانی دنیا میں نہیں ملتا. اس لیے بھائیو بزرگوں دوستوں، نیت کرو انشاءاللہ. ادھر اے بھائی، اگر اللہ کے نزدیک اس ساری دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، کسی غیر ایمان والے کو اس دنیا میں ایک قطرہ پانی نہیں ملتا. اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، اب ہم سوچیں اتنا بڑا عالم، کتنے ملک ہیں، اور پھر ہمارا ایک ملک، اور اس ملک میں کتنے صوبے اور کتنے گاؤں اور کتنی بستیاں، اس میں سے ہمارے حصے میں کتنا آتا ہے. جب خدا کے نزدیک پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ ہمیں کچھ حیثیت باقی رہے گی؟ اور اگر ہے بھی ہماری سوچ کے مطابق، تو یہ تو ہم سب روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے. ہمیں کوئی ساتھ لے کر جا رہا ہے، کوئی تاجر دکان کو لے کر جا رہا ہو، یا کوئی زمیندار کھیت کو لے کر جا رہا ہو، یا کوئی ملازم آفس اور عہدہ لے کر جا رہا ہو،
یہ کوئی مالدار اپنے مال کو اپنے اسباب کو لے کر جا رہا ہو کہ نہیں، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں ہیں جو آدمی کے جنازے کے ساتھ جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مال بھی جاتا تھا، اور کنبہ قبیلہ خاندان تو آج بھی جاتا ہے دفن کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، ہمیں جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، اس کا ایمان جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں قبرستان میں سے، مال بھی واپس آ جاتا ہے اور خاندان والے، قبیلے والے اور رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اب بچا کیا بھائی؟ کیا بچا؟ عمل بچ گیا، ایمان بچ گیا۔ اسی لیے قبر میں دنیا کا کوئی سوال نہیں، قبر میں دنیا کی کوئی تذکرہ نہیں۔ سب سے پہلا سوال ایمان کے متعلق، من رب کا، بتا تو نے دنیا میں پالن ہار کس کو سمجھا؟ تیرا رب کون ہے؟ تجھے کس نے پالا ہے؟ یہ ایمان کا سوال ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، یہ اسلام کے بارے میں، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ سوال فرشتہ کرتا ہے، اور یوں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں روایتوں میں کہ دفن کرنے والے قبر کے پاس سے ہٹتے نہیں، اس سے پہلے فرشتہ قبر میں آ کر حاضر ہو جاتا ہے اور میت سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بھی آتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جنازے کو دفن کرو تو دفن کرنے کے بعد اس کے قبر پر کچھ دیر ٹھہرو تاکہ اس کو جواب دینے میں تمہارے ٹھہرنے کی وجہ سے اس کی ہمت افزائی ہو، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے حساب کو آسان کر دے۔ بلکہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے وصیت کی مرنے سے پہلے کہ جب تم میرے جنازے کو قبرستان لے کر جاؤ اور دفن کر چکو تو دفن کرنے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے محلے والوں میں تقسیم کر دیا جائے، اتنی دیر تم دفن کرنے کے بعد میری قبر پر رکے رہنا تاکہ تمہارے رکنے کی وجہ سے میری ہمت بندھی رہے اور میں آسانی کے ساتھ منکر نکیر کے سوال کا جواب دے سکوں۔ اور بھائیو، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر کوئی نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ بھیانک اور گھبراہٹ والی گھاٹی جو ہے وہ قبر ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلا واسطہ جو پڑتا ہے وہ قبر سے پڑتا ہے۔ اگر آدمی نے آسانی کے ساتھ قبر کے اندر فرشتے کے سوالوں کا جواب دے دیا تو یہ آدمی بھائیوں بزرگوں دوستوں کامیاب ہو گیا۔ اور جواب وہ دے گا جو یقین بنا کر جائے گا، جو عمل کو ساتھ لے کر جائے گا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر جائے گا۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قبر میں زبان یقین کی بنیاد پر بولے گی، معلومات کی بنیاد پر نہیں بولے گی۔ معلومات تو موت پر سب ختم ہو جائیں گی، صرف دل کا یقین باقی رہے گا، اور قبر میں یقین کی بنیاد پر زبان چلے گی۔ فرشتے کا سوال ہوگا من رب کا، اگر ایمان لے کر گیا ہے، یقین اس کا صحیح ہے، تو میت کا جواب ہوگا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسری بات پوچھی جائے گی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟
اگر مسلمان بن کر زندگی گزار کر گیا ہے تو میت کا جواب ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ایک روایت میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست میت کو زیارت کرائی جائے گی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ کے طریقے پر زندگی گزاری ہے، آپ کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ اور آپ کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، آپ کے نورانی پاکیزہ طریقے کو زندگی کے تمام شعبوں میں داخل کیا، تو بھائیو بزرگو دوستو، فرشتے کا سوال ہے من نبیوں کا، میت کا جواب ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں آتا ہے روایتوں میں، علماء فرماتے ہیں کہ جب میت 3 سوالوں کا صحیح جواب مردہ دیتا ہے تو عرش سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ یہی تین باتیں عورت سے پوچھی جائیں گی قبر کے اندر۔ ایمان کا سوال، دین کے بارے میں سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال۔ اس لیے بھائیو بزرگو دوستو، سب کو مرنا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو قبر کے راستے سے میدان حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قبر بھی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، قبروں میں قیامت تک رہیں گے۔ قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت اس دن کا نام ہے جس دن اللہ تعالیٰ اس سارے نقشے کو توڑیں گے۔ نہ آسمان باقی رہے گا، نہ زمینیں باقی رہیں گی، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ اس لیے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو سب سے بڑا زلزلہ فرمایا ہے۔ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ سب سے بھیانک زلزلہ ہے۔ اتنا زبردست زلزلہ ہے، اتنا زبردست جھٹکا لگے گا کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، کہ قیامت کے جھٹکے کا اندازہ لگاؤ، سوچو اور سمجھو کتنا زبردست اور کتنا بھیانک زلزلہ آئے گا قیامت کے دن کہ ہر مادہ اپنے حمل کو روک نہیں پائے گی، حمل گر جائیں گے، ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، اور لوگوں کی نشے کی سی حالت ہوگی، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کا خوفناک منظر دلوں پر طاری ہوگا جس سے لوگوں کی نشے کی سی حالت ہوگی۔ پھر بھائیو بزرگو دوستو، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو اٹھائیں گے اور تمام مخلوقات کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين۔ یوں فرمایا، ارے بھلے انسان، ارے میرے بندے، تجھے تو ان تمام منزلوں کو اور تمام گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے خدا کی عدالت میں پہنچنا ہے، کیا تجھے ابھی تک قیامت کا یقین نہیں آیا؟ اس لیے تیری تیاری نہ کرنا، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تجھے قیامت کا یقین نہیں ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ کوئی انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر ایک کی نگرانی کا انتظام فرمایا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم سب کے ساتھ خدا کی CID اور اللہ کی نگرانی کرنے والے فرشتے موجود ہیں، جو تم عمل کرتے ہو وہ عمل تمہارا لکھا جاتا ہے۔ تو بھائیوں، مرنے کے بعد قیامت تک قبروں میں رہنا اور پھر قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ قیامت کے دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔
ایک ایک مرد کو، ایک ایک عورت کو، روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اتنی فصیح زبان میں اعلان ہوگا کہ ہر ایک، چاہے وہ دور ہو چاہے قریب ہو، اتنی صاف ستھری آواز اس کے کان تک پہنچے گی گویا اسی سے یہ بات کہی جا رہی ہے، فلاں کا بیٹا فلاں حاضر ہو، فلاں کی بیٹی فلاں حاضر ہو۔ یہ اللہ کی عدالت میں حاضری کی آواز لگے، ہر ایک کو تنے تنہا حاضر ہونا ہے، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں، کوئی بیچ میں وکالت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے اور بندے کو بندی کے خدا کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں زندگی دی، بتا اس زندگی کو کہاں لگایا؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے اللہ کا قیامت کے میدان میں ہر مرد سے، ہر عورت سے، میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی، بتا اس زندگی کو کہاں لگایا؟ زندگی میں ایک بہت قیمتی حصہ ہوتا ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا سوال الگ سے فرمائیں گے، میرے بندے میں نے تجھے جوانی کا ایک زمانہ دیا ہے زندگی میں، بتا اس جوانی کا کیا حق ادا کیا؟ دو باتیں ہو گئی، زندگی کے متعلق دو سوال ہو گئے، ایک پوری زندگی کہاں لگی، اور زندگی میں سے جو جوانی کا زمانہ اس کا کیا حق ادا ہوا۔ تیسرا سوال بھائیوں، تیسرا سوال جس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں، اللہ فرمائیں گے، اللہ پوچھیں گے، میرے بندے مال کیسے کمایا؟ مال کیسے کمایا؟ اور چوتھی بات پوچھیں گے، مال کو خرچ کہاں کیا؟ کمانے کا سوال الگ اور خرچ کرنے کا سوال الگ، اور پانچویں بات کہ دین کے متعلق جو جانتے تھے اس پر کیا عمل ہوا۔ یوں آتا ہے روایتوں میں کہ جب تک آدمی براہ راست خدا کے سامنے کھڑا ہو کر ان پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے، اس کے قدم ایک بال برابر نہ آگے نہ پیچھے ہٹ نہیں پائیں گے۔ ہر ایک کو خدا کے سامنے، خدا کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے۔ اس کے بعد بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر یہاں سے فیصلہ ہوگا کامیابی اور ناکامی کا۔ یہاں فیصلہ ہوگا کامیابی ناکامی کا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، یہ کامیابی کی علامت ہوگی۔ یہ نامہ اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا یہ کامیابی کی پہچان ہے، یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اللہ نے راضی ہو کر ہمارے عمل کو قبول فرما لیا اور خدا نے زندگی کے اعمال نامے کی کتاب سیدھے ہاتھ میں مرحمت فرما دی، یہ کامیابی کی پہچان ہو۔ یہ آدمی میدان حشر میں اچھلتا کودتا پھرے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا، رشتہ داروں کو، پڑوس والوں کو، دوست احباب کو، لو جی میری کتاب پڑھ لو، لو جی میرا اعمال نامہ مجھے سیدھے ہاتھ میں مل گیا۔ اور یوں بھی کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ ہمیں تو اس دن کی ملاقات کا یقین تھا، اس لیے تیاری کر کے آئے۔ بس یہاں سے اچھی زندگی اور خوشگوار زندگی، جنت کی نعمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، ایسے میوے لگے ہوئے ہوں گے کہ وزن کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے درخت میووں کے وزن سے جھک رہے ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، یہ تمہیں اس عمل کا بدلہ ہے، اس زندگی کا بدلہ ہے جو زندگی تم دنیا میں ہماری مان کر، ہمارے حکموں کے ساتھ، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اور جو دنیا میں تم دین کی محنت کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے، اپنے گھروں کے ماحول کو دیندار بناتے ہوئے، اللہ کی مخلوق کا حق ادا کرتے ہوئے جو تم وقت گزار کر آئے ہو، جو محنت کر کر آئے ہو، اب ہمیشہ بدلہ ہی بدلہ ہے، اب کوئی عمل تمہیں کرنا نہیں پڑے۔
इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन तमाम मंजिलों से हम सबको गुजरना है, हमारी बहन बेटियों को गुजरना है, पूरी इंसानियत को गुजरना है, तमाम जिन्नात को इन मंजिलों से गुजरना है। अल्लाह ताला फिर मैदान हशर में हिसाब व किताब लेंगे और फिर वहाँ छटनी होगी। वहाँ रहने की दो जगह है, वहाँ रहने की दो जगह है। एक खुदा का मेहमान खाना है जिसका नाम जन्नत है, एक खुदा का कैद खाना है जिसका नाम जहन्नुम है। मेहमान खाने में जाने के लिए, मेहमान खाने में जाने के लिए दुनिया में मौत तक की जिंदगी को रब चाही गुजारना और मन चाही जिंदगी को कुर्बान करना है। भाई बात समझ में आ रही है? जन्नत में जाने के लिए, मेहमान खाने में जाने के लिए दुनिया में मुख्तसर सी जिंदगी मिली है जो मौत तक है। इस जिंदगी को रब चाही जिंदगी बनाना है। कैसी बनाना है? रब चाही जिंदगी बनाना है और जी चाही जिंदगी को छोड़ना है। जी चाही जिंदगी को छोड़ना है। ख्वाहिशात को कुर्बान करना, चाहतों को कुर्बान करना, रब चाही जिंदगी गुजारना। अब रब की तरफ से जो हुक्म आए हमें तो उस पर इस्तिकामत के साथ और हमें तो उस पर अल्लाह की नेमतों के वादों के यकीन के साथ चलना है। दीन कोई फसली चीज नहीं है। इस्तिकामत पर है असल खुदा का वादा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, कि खुदा को मानना और खुदा की मानकर जिंदगी गुजारना और पाबंदी के साथ चलना। मौत तक खुदा को मानना और खुदा की मानकर जिंदगी गुजारना, इन लोगों के लिए इनामात के दरवाजे खुलेंगे। मौत पर ही बशारतें, मौत पर ही अल्लाह ताला की तरफ से इनामात के वादे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, नियत करें इंशाअल्लाह कि हम मौत तक की ज़िंदगी रब चाही गुजारेंगे, खुदा को मानकर, खुदा की मानकर और जी चाही को कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अरे ভাই দোয়া হয় যে বাইরের সাথে ভিতরে চলে আসি।